السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ فارس کے بادشاہوں کے آگے تو لوگ سجدے کیا کرتے تھے، لیکن ساران فارس کے اس بادشاہ کو ایک طرف لے گیا جیسے وہ رعایا ہو۔ تمہیں یاد ہوگا یزدگرد، ساران نے کہا، میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بیٹے کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ آج تم ساباد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے کان میں کسی نے یہ بات ڈالی کہ 4 گھڑ سوار تم سے پہلے شہر سے نکلے ہیں۔ یہ اطلاع دینے والا ان گھڑ سواروں کو مشکوک سمجھتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ 4 آدمی 2 کمانیں اور ترکش بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ شک مجھے بھی ہوا۔ میں نے اپنے اعتماد کا ایک آدمی ساتھ لیا، ایک کمان اور ترکش لی اور چاروں کے پیچھے راستے سے ہٹ کر چل پڑا کہ یہ دیکھ نہ لیں۔ چشمے کے قریب آ کر وہ راستے سے ہٹے اور پہاڑیوں کے اندر چلے گئے تو میں سمجھ گیا کہ ان کا ارادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے گھوڑے نیچے چھوڑے اور اوپر چلے گئے۔ ہم دونوں دور تھے۔ ہم نے گھوڑے ذرا دور پیچھے چھپا دیے اور چھپ چھپ کر ٹیکری پر چڑھے، پھر پیٹ کے بل رینگتے ان کے قریب چلے گئے۔ وہ اوپر دیکھیں، ہمارے چھپنے کی جگہ کتنی اچھی تھی۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے۔ شک یہی تھا کہ یہ تم پر وار کریں گے۔ ایک شک یہ بھی تھا کہ تمہارے ساتھ جو جرنیل جا رہے ہیں ان میں سے کسی کو یہ لوگ ہلاک کرنے آئے تھے۔ تم آ گئے۔ تمہارے محافظوں نے تمہیں حصار میں لے رکھا تھا، لیکن بلندی سے تمہیں آسانی سے تیروں کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ تم چشمے پر آ کر رک گئے تو 2 تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور تمہیں نشانہ بنانے لگے۔ ہمارے پاس ایک ہی کمان تھی۔ ایک آدمی کو تو ہم مار سکتے تھے، لیکن خطرہ یہ تھا کہ ایک پر ہم نے تیر چلایا تو دوسرا تم پر تیر چلا دے گا۔ لیکن ایک کی گردن سے میرا تیر پار ہوا تو دوسرا تیر چلائے بغیر بھاگ گیا۔ یہ کون تھے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ جو کوئی بھی تھے، ساران نے کہا، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ تم خاموش رہو۔ انہیں سزا دینا میرا کام ہے۔ تم نے اعلان کر کے انہیں سزائے موت دی تو تمہارے دشمنوں میں اضافہ ہوگا۔ میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ محل کے اندر تمہارا کوئی دشمن نہیں۔ مجھے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے، یزدگرد نے کہا۔ مجھے اپنے دشمنوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ میں باخبر ہوں، ساران نے کہا۔ تمہاری سلطنت کے بڑے بڑے لوگ باخبر ہیں۔ یزدگرد، تم شہنشاہ ہو، میں تمہاری رعایا میں سے ہوں، لیکن میں تم سے یوں مخاطب ہوں جیسے تم رعایا کے کسی عام سے گھرانے کے بچے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تمہیں اور مجھ جیسے کچھ لوگ مدائن کے تخت پر لائے ہیں۔ ہمارا مقصد تمہیں شہنشاہ بنانا نہیں تھا۔ ہم جرنیلوں کی آپس کی عداوت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قتل و غارت کا سلسلہ ختم کرنا بھی مقصود تھا جو اس تخت کی جانشینی پر چلتا رہا ہے۔ میں آپ سب کا مقصد سمجھتا ہوں محترم ساران، یزدگرد نے کہا۔ میری ماں نے آپ کے متعلق ایسی باتیں بتائی ہیں کہ تخت پر تو آپ نے مجھے بٹھایا ہے، لیکن بادشاہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ آپ میرے روحانی باپ ہیں۔ آپ نے فارس سے مسلمانوں کو نکالنے اور عرب کو فارس کی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے مجھے تخت پر بٹھایا ہے، اور یہ کام تم اکیلے کا نہیں، ساران نے کہا۔ یہ کام جرنیل کریں گے، تمہارا صرف حکم چلے گا۔ یہ مت پوچھنا کہ یہ کون ہے جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ واقعہ تمہاری ماں کو نہیں بتایا جائے گا، اور تم بھی اسے بے خبر رکھنا، ورنہ وہ تمہارے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی۔ تمہیں قتل کرنے والوں کی زندگی صرف 3 روز باقی ہے۔ ایک یہ مرا پڑا ہے، باقی بھی مار دیے جائیں گے۔ تم ساباد پہنچو، میں واپس مدائن جا رہا ہوں۔ یزدگرد ساباد پہنچا۔ رستم اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ یزدگرد نے اسے اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ آ رہا ہے۔ یزدگرد بغیر اطلاع اچانک جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ رستم کیا کر رہا ہے۔ تاریخ تبری میں متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ رستم نے اپنے جرنیل جالینوس کو 4000 فوج دے کر اس حکم کے ساتھ ساباد سے بھیج دیا تھا کہ اپنی بستیوں کو مسلمانوں کی دستبرد سے محفوظ کرے۔ مسلمانوں نے اپنے لیے رسد وغیرہ اکٹھی کرنے کا وہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا جو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یزدگرد نے جنگ کی پلاننگ کے لیے رستم اور اس کے ماتحت جرنیلوں اور اہم افسروں کو بلایا۔ میں حیران ہوں کہ تم لوگ مسلمانوں سے ڈرتے کیوں ہو، یزدگرد نے کہا۔ میں نے ان عربوں کو پہلی بار دیکھا ہے۔ ان کا وفد میرے پاس آیا تھا، کہتے تھے کہ ہم اپنی قبیلوں کے معزز اور امراء ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ ادا کرو، اور اگر یہ دونوں صورتیں منظور نہیں تو اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ میری نگاہ میں یہ مسلمان بہت ہی گھٹیا کام ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ تم بھوکے اور ننگے لوگ ہو، ہم تمہیں کھانے کو دیں گے اور تم پر ایسا بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا۔ میں نے مٹی کا بھرا ہوا ایک ٹوکرا منگوایا اور حکم دیا کہ ان سب میں سے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ برتر اور معزز سمجھتا ہے، یہ ٹوکرا اس کے سر پر رکھ دو اور ان سب کو ہانکتے ہوئے مدائن سے نکال کر آؤ۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں سب سے زیادہ معزز ہوں، یہ ٹوکرا میرے سر پر رکھو۔ مجھے تو یہ توقع تھی کہ یہ لوگ غصے میں آ جائیں گے یا دربار سے چلے جائیں گے، لیکن یہ ایسے احمق نکلے کہ ایک نے بڑھ کر ٹوکرا اپنے سر پر رکھوا لیا اور سب چلے گئے۔ ان لوگوں کو عزت اور وقار کا احساس ہی نہیں۔
شاہ فارس، رستم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا وہ مٹی کا ٹوکرا اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ اپنے ساتھ لے گئے تھے، یزگرد نے جواب دیا۔ جو آدمی انہیں شہر سے نکالنے کے لیے گئے تھے انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ جس آدمی نے اپنے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھا تھا اس نے شہر سے نکل کر بھی ٹوکرا نہیں پھینکا تھا، بلکہ اس نے ٹوکرا اپنے گھوڑے پر اپنے ہی آگے رکھ لیا تھا اور ساتھ ہی لے گیا تھا۔ بہت برا ہوا شاہ فارس، رستم نے کہا اور اس کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ تو بہت برا شگون ہے، آپ نے اپنے وطن کی مٹی خود ان کے سر پر رکھ دی تھی، تو کیا ہوا؟ یزدگرد نے کہا۔ اس کا جواب علم نجوم اور علم قافیہ کے پاس ہے، رستم نے کہا۔ آپ نے اپنی زمین ایک مسلمان کے سر پر رکھ کر اسے یہ اشارہ دیا ہے کہ فارس کی زمین تمہاری ہے۔ شاہ فارس، اگر وہ مٹی مسلمانوں نے پھینک نہیں دی تھی اور اپنے ساتھ لے گئے تھے تو عراق سے نکلنے کی تیاری کریں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رستم علم نجوم اور جوتش میں دسترس رکھتا تھا اور اپنی ہر پیش گوئی کو وہ 100% سچ مانتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں رستم وہمی تھا اور وہ قیافہ شناسی کو مذہبی عقیدے کی طرح مانتا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رستم کو اپنی اس پیش گوئی پر اگر یقین تھا کہ فارس کو شکست ہوگی تو پھر لڑنا کیوں ضروری سمجھا؟ محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ فارس کے جرنیل علم نجوم پر بھروسہ کرتے تھے اور رستم تو اس علم کا شیدائی تھا۔ اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس لیے تیار ہو گیا تھا کہ وہ مغرور اور خود پسند تھا، اتنا زیادہ کہ وہ جنگ سے منہ موڑنے میں اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جنگ کو ٹال بھی رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رستم اپنی مغرور اور متکبرانہ اور علم نجوم اور جوتش میں اپنی مہارت کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ ادھر عاصم بن عمرو نے ازراہ مذاق یا غالباً تنزن اپنے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے آگے مٹی کا ٹوکرا رکھ کر کہا تھا کہ مبارک ہو، فارس کے بادشاہ نے اپنی زمین خود ہی ہمیں تحفے کے طور پر دے دی ہے۔ لیکن رستم نے فیصلتاً کہہ دیا تھا کہ مٹی کا ٹوکرا مدائن سے نکل کر مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہنچ جانا صاف اشارہ ہے کہ فارس کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو اللہ پر اور آتش پرستوں کو نجوم اور جوتش پر بھروسہ تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیج دیا تھا کہ فارس کے بادشاہ نے ہمارے وفد کے ساتھ توہین آمیز سلوک کر کے اس طرح واپس بھیجا ہے کہ مٹی کا ٹوکرا عاصم بن عمرو کے سر پر رکھ دیا تھا۔ خلافت مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب آ گیا۔ امیر المؤمنین نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بہت سی ہدایات لکھ کر بھیجی اور لکھا کہ قادسیہ پہنچ جاؤ اور وہاں کی زمین کا مکمل نقشہ مجھے لکھو تاکہ میں ضروری ہدایات دے سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ بستی پر حملے جاری رکھو اور لشکر کی ضروریات پوری کرتے رہو۔ شاہ فارس، رستم نے یزدگرد سے کہا، آپ واپس مدائن چلے جائیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ رستم، یزدگرد نے کہا، تم پر بھروسہ ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تاریخوں میں تفصیل سے آیا ہے کہ یزدگرد کی اس بات سے رستم جل اٹھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں شاہ فارس، رستم نے کانپتی ہوئی سی آواز میں کہا۔ میں نے آپ کے والد کسریٰ پرویز سے بھی کبھی یہ بات نہیں کہلوائی تھی کہ انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ آپ چلے جائیں اور جنگی امور اور عربوں کو عراق سے نکالنے کا مسئلہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے میں بغیر لڑے عربوں کو عراق سے نکال دوں۔ نہیں رستم، یزدگرد نے کہا، میں اس مسلمان قوم کو ایسا تباہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فارس کی طرف دیکھیں تو ان پر خوف کا راشہ طاری ہو جائے۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم بغیر لڑائی کے انہیں عراق سے کس طرح نکالو گے۔ میری بات ذرا غور سے سنیں شاہ فارس، رستم نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ یہ نہ بھولیں کہ آپ بچے ہیں اور آپ کے پاس صرف جذبہ ہے، تجربہ نہیں۔ میری ذمہ داریوں میں دخل نہ دیں۔ آپ عربوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اپنی فوج کو تباہی سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ عرب تعداد میں بہت تھوڑے ہیں تو ہم انہیں گھیر کر چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا نہ رہیں کہ وہ ہمارے ہاتھیوں سے ڈر جائیں گے۔ انہوں نے 2 لڑائیوں میں ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات مجھ پر چھوڑ دیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یزدگرد واپس چلا گیا۔ رستم نے یزدگرد کے جانے کے بعد قاصدوں کو بلایا اور ان تمام جرنیلوں اور دیگر کمانڈروں کے نام پیغام بھیجے جو اپنے دستوں کو مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے لے کر گئے تھے۔ پیغام میں اس نے لکھوایا کہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر سابات آ جاؤ اور اپنے جوانوں کو کیل کانٹے سے لیس کر کے ان میں وطن کی خاطر لڑنے کا ایسا جذبہ پیدا کرو کہ مسلمانوں کو دیکھ کر درندے بن جائیں۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے زیادہ تر دستے نجف، فراز اور عراق کی 2-3 بستیوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ یزدگرد مدائن پہنچا۔ وہ کئی دن غیر حاضر رہا۔ جب وہ مدائن میں داخل ہوا تو اس کی ماں کو اطلاع ملی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی۔ یزدگرد ماں کو دیکھ کر گھوڑے سے اترا۔ ماں دوڑ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ اسے کسی نے نہ بتایا کہ اس کا بیٹا موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے۔ یزدگرد نے محل میں پہنچتے ہی ساران کو بلایا۔ ساران پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ یزدگرد کے بلاوے کا منتظر تھا۔ اس نے یزدگرد کو ایک خبر سنانی تھی۔ کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ میرے دشمن کون ہیں؟
یزدگرد نے ساران سے پوچھا۔ انہیں ٹھکانے لگا دیا گیا ہے، ساران نے کہا۔ وہ اس تخت کا آخری دشمن تھا، وہ ایک عورت تھی۔ شیریں؟ یزدگرد نے کہا۔ ہاں، ساران نے کہا۔ شیریں، تم سابات چلے گئے تو میں نے باقی 3 آدمیوں کو دھوکے میں لا کر پکڑ لیا تھا۔ وہ میری دوستی کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے بتا دیا کہ کس معاوضے پر شیریں نے انہیں تمہارے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ شیریں کہاں رہتی ہے۔ میں نے جا کر اسے 2 آدمیوں سے قتل کروایا، پھر ان 3 آدمیوں کا بھی قتل کروا کے لاشیں غائب کرا دی ہیں۔ اب تمہارا کوئی دشمن زندہ نہیں یزدگرد۔ ساران نے یزدگرد کو اتنا ہی بتایا کہ اس نے اس کی غیر حاضری میں شیریں اور 3 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے اس واردات کی تفصیل نہیں سنائی تھی۔ وہ صاحب حیثیت اور شاہی محل میں اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس کے لیے ان 3 آدمیوں کو کسی خوبصورت دھوکے میں لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان سے اس نے یہ راز لے لیا تھا کہ انہیں شیریں نے یزدگرد کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ ساران کو معلوم نہیں تھا کہ شیریں کہاں رہتی ہے۔ اسے شیریں کا ٹھکانہ ان آدمیوں سے معلوم ہو گیا اور وہ وہاں چلا گیا۔ شیریں اسے اچھے طریقے سے ملی، لیکن شیریں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر تمہیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے شیریں، ساران نے کہا۔ میں شاید تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں۔ پریشانی اس سے ہوئی ہے کہ تمہیں میرا گھر کس نے بتایا ہے، شیریں نے کہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو، میرے لیے اجنبی نہیں ہو۔ تمہارا تعلق نورین کے ساتھ تھا اور تم کسرا پرویز کے قریبی حلقے میں تھے۔ کیوں آئے ہو شیریں؟ ساران نے رازداری سے کہا۔ یزدگرد کو قتل کروانا تھا تو مجھے بتاتی۔ تم نے کچے آدمیوں پر اعتبار کیا اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ ایک تو وہیں یزدگرد کے ایک محافظ کے تیر کا نشانہ بن کر مارا گیا اور باقی 3 بھاگ گئے۔ ساران، شیریں نے حیرت زدگی کے لہجے میں کہا، یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں نے انہیں یزدگرد کو قتل کروانے کے لیے بھیجا تھا؟ ان 3 آدمیوں نے تمہارا پردہ رہنے نہیں دیا، ساران نے کہا۔ وہ یزدگرد کو بھی بتا دیں گے، پھر جانتی ہو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شیریں نے کہا۔ کیا مجھے ڈرا دھمکا کر مجھ سے کچھ وصول کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ سودا کرنے آیا ہوں، ساران نے کہا۔ میں یزدگرد کو قتل کروں گا، بولو کیا دیتی ہو؟ شیریں ایسی ہنسی ہنس پڑی جس میں طنز تھی۔ ساران کو معلوم تھا کہ شیریں انتہا درجے کی چالاک اور مکار عورت ہے، اور اس عورت نے خسرو پرویز جیسے فرعون کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا تھا، اور جب ضرورت پڑی تو اس نے اپنی سوکنوں کے 18 بیٹے قتل کروا دیے تھے اور پھر اپنے خاوند خسرو پرویز کو مروا دیا تھا۔ اس عورت کی جادوگری کا کمال تو یہ تھا کہ اس نے تمام جرنیلوں کو اپنے زیر اثر کر کے خسرو پرویز کے خلاف کر دیا تھا۔ میں یزدگرد کو قتل کروا کے کیا کروں گی؟ شیریں نے کہا۔ اپنا ایک ہی بیٹا تھا، وہ قتل ہو گیا ہے۔ تم جانتے ہو میں کسی ماں کے اکلوتے بیٹے کو قتل نہیں کراؤں گی۔ تم چلے جاؤ ساران، مجھے پریشان نہ کرو، باقی زندگی ذرا سکون سے گزار لینے دو۔ ساران نے بہت کوشش کی کہ شیریں دل کا راز دے دے، لیکن وہ انکار پر ہی قائم رہی۔ ساران 3 آدمیوں سے مل چکا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ساران اس سے دولت ہتھیانے کی کوشش میں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ شیریں نے اتنے جواہرات اور دولت چھپا رکھے ہوں گے جو سلطنت فارس کے خزانے میں بھی نہیں ہوں گے۔ شیریں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے تالی بجائی جاتی ہے۔ کمرے کا اندر والا دروازہ کھلا، 2 آدمی ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے سامنے آئے۔ مجھے افسوس ہے ساران، شیریں نے کہا تھا، اب تم نورین کے پاس زندہ نہیں جا سکو گے۔ شیریں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم نورین کے آدمی ہو؟ شیریں نے اپنے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، غائب کر دو اسے۔ دونوں آدمی آگے بڑھے اور ایک آدمی نے ساران کا ایک بازو اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑ لیا۔ ساران نے قہقہا لگایا۔ 4 آدمی دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے۔ 2 کے پاس تلواریں اور 2 کے پاس برچیاں تھیں۔ انہوں نے تلواریں اور برچیاں تان کر شیریں کے دونوں آدمیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ساران نے اپنے آدمیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے اور باہر چھپے ہوئے تھے سر سے اشارہ کیا۔ ساران کا قہقہا انہیں اندر بلانے کا اشارہ تھا۔ شیریں کے شاہانہ کمرے میں ہلکی ہلکی چیخیں اٹھیں اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئیں۔ شیریں اور اس کے دونوں آدمیوں کی لاشیں کمرے میں پڑی تھیں اور ساران اور اس کے آدمی سارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ ایک ٹرنک سے سونے اور چاندی کے ٹکڑے اور ہیرے جواہرات برآمد ہوئے۔ لکڑی کے ایک باکس سے کچھ ایسی ہی قیمتی اشیاء برآمد ہوئیں۔ ان کے نیچے تقریباً 1 فٹ چوڑا اور 1.5 فٹ لمبا چمڑے کا ٹکڑا پڑا تھا۔ اس پر نقشہ سا بنا ہوا تھا۔ چند ایک جگہوں پر ان کے نام اور نشانات لگے ہوئے تھے۔ راستوں کی لکیریں تھیں اور ایک کراس کا نشان تھا۔ ساران نے یہ نقشہ لپیٹ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ رات ہی رات شیریں اور اس کے 2 محافظوں کی لاشیں صحن میں ایک گڑھا کھود کر دبا دی گئیں۔ ساران نے اپنے آدمیوں میں سے ایک کو کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اس مکان میں لے آئے اور یہیں آباد ہو جائے۔ رستم ساباد سے کوچ کر گیا۔ اس کی منزل قادسیہ تھی۔ تمام مورخوں نے اس کی فوج کی تعداد 1,20,000 لکھی ہے۔ اس میں پیادوں کی نسبت سوار دستے زیادہ تھے،
जंगी हाथियों की तादाद 37 लिखी गई है। इसमें शाहपुर का सफेद हाथी भी था। यह वही हाथी था जिसने जसर के मार्के में सिपा सालार अबू उबैद और 7 मुजाहिदीन को पांव तले कुचल कर शहीद कर दिया था। अबू उबैद ने तलवार से इस हाथी की सूंड काट डाली थी, लेकिन सूंड पूरी नहीं कटी थी। अब इस हाथी को फिर मैदान में लाया गया था, जिससे जाहिर होता है कि हाथी की सूंड ठीक हो गई थी। रुस्तम की फौज नजफ पहुंची तो रुस्तम ने हुक्म दिया कि यहां कुछ दिन कयाम किया जाएगा। नजफ के इर्द गिर्द मुसलमान हस्बे मामूल बस्तियों से रसद वगैरह इकट्ठी कर रहे थे। इस इलाके के लोगों को पता चला कि रुस्तम आया है तो बेशुमार लोग जुलूस की सूरत में रुस्तम के पास गए और फरियाद की कि मुसलमान उन्हें लूटते फिर रहे हैं। उन्होंने लूट मार की तफसील बताई। क्या वो औरतें भी ले गए हैं? रुस्तम ने पूछा। नहीं, उसे जवाब मिला, औरतों की तरफ तो वो देखते ही नहीं। वो अनाज, मवेशी और भेड़ बकरियां ले जाते हैं। अमीर कबीर घरों से वो कीमती अशिया भी ले जाते हैं। एक और आदमी बोला। जागीरदारों के घरों से वो सोने के जेवरात और हीरे वगैरह भी ले जाते हैं। भूखे हैं बदबख्त, रुस्तम ने कहा। तंगदस्त हैं नामुराद। अरब से वो लूट मार के लिए आए हैं, फौज बनकर आए हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं। लूट मार करके फौज का पेट भरते हैं। क्या ये हमारी फौज के सामने ठहर सकते हैं? इन भूखे बेड़ियों को सिर्फ हाथी ही कुचल डालेंगे। तुम लोग घरों को जाओ। रुस्तम, एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, तुम सल्तनत फारस का फख्र हो। तुम्हारी तलवार एक ही वार से पूरे अरब को काट सकती है। तुम हमारे मुहाफिज हो। फारस का असल शहनशाह रुस्तम है। एक और आवाज उठी, अरबों को कुचल दो। फिर लोगों ने रुस्तम की बहादुरी के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसमें कोई शक नहीं कि रुस्तम शजाअत, जंगी फहमो फरासत और मैदान जंग में दहशत का एक नाम था, लेकिन लोगों के नारों से उसके चेहरे पर रौनक आने के बजाय मुर्दनी सी छा गई। एक तो उसकी अपनी पेशिन गोई उसे परेशान कर रही थी, और वो जो खुद दुश्मन पर दहशत तारी कर दिया करता था, मुसलमानों से मरूब हो चुका था। वो कह रहा था कि शाम में मुसलमान रोमियों को शिकस्त पे शिकस्त देते चले जा रहे हैं और रूम जैसी हैबत और जंगी ताकत बेबस होकर रह गई थी। उधर जसर के मैदान जंग में मुसलमान ऐसी बुरी तरह कटे थे और बड़ी लंबी मुद्दत तक उनके उभरने का इम्कान ही खत्म हो गया था। लेकिन थोड़े ही अरसे में मुसलमान उठे और पहले अलैयस और फिर बवेब में उन्होंने फारस की फौज को उसके अपने खून में नहला दिया। रुस्तम ने लोगों को तसल्ली दी और उसी वक्त हुक्म दिया कि छोटे छोटे दस्ते इस तमाम इलाके में फैला दिए जाएं जो मुसलमानों को यहां से निकालें। तकरीबन तमाम मर्रखों ने एक मुजाहिद तुलैहा की बेमिसाल बहादुरी का वाकया लिखा है। उन दिनों जब रुस्तम ने नजफ में आकर पड़ाव किया, मुसलमान छोटी छोटी टोलियों में नजफ के गिरदो नवाह में फैले हुए बस्तियों से रसद इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें पता चला कि फारस का बहुत बड़ा लश्कर आया है जिसका सालार आला रुस्तम है, तो मुसलमान इस इलाके से निकलने लगे। उन्हें यह भी पता चल गया कि इस इलाके के लोग रुस्तम के पास फरियाद लेकर जा रहे हैं। एक मुजाहिद ने एक मकामी आदमी को पकड़कर उसके कपड़े उतरवाए और ये कपड़े पहनकर लोगों के साथ रुस्तम के पास चला गया। अब हमें यहां से निकलना पड़ेगा दोस्तों, उसने वापस आकर अपने साथियों से कहा। रुस्तम ने हुक्म दे दिया है कि दस्ते इस इलाके में फैला दो और मुसलमानों को खत्म कर दो। अब बेहतर है कि हम यहां से निकल चलें। अगर हम घेरे में आ गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकेगा। इस मुजाहिद ने रुस्तम की फौज की तादाद और दीगर कैफियत बताई तो इस टोली के तमाम मुजाहिदीन ने कहा कि यहां से निकल जाना ही बेहतर है। वो उठे और चल पड़े, लेकिन एक मुजाहिद उनके साथ न चला। उसका नाम तुलैहा बिन खुवैलिद असदी था। क्यों तुलैहा? टोली के कमांदार ने उससे पूछा। रुक क्यों गए हो? चलना नहीं? नहीं, तुलैहा ने जवाब दिया। मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या करोगे यहां रहकर? रुस्तम की खैमगाह पर शबखून मारूंगा, तुलैहा ने जवाब दिया। मैं रुस्तम को बताऊंगा कि इससे ज्यादा फौज ले आओ, मुसलमान एक ही काफी है। तुम सब बुजदिल हो जो भागे जा रहे हो। खुदा की कसम, एक तजर्बाकार मुजाहिद ने कहा, इस शख्स के दिमाग में खलल आ गया है। ये अकेला इतने बड़े लश्कर पर शबखून मारेगा। तुम लोग चले क्यों नहीं जाते? खुदा की कसम, तुम मेरे अज़्म और मेरे जज्बे को मुतजलजल कर रहे हो। अगर तुलैहा इतना ही दलेर था तो ये दलेरी नहीं, हिमाकत थी। मौरिख लिखते हैं कि उस वक्त उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट थी उससे शक होता था कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं रहा या उसका इरादा कुछ और था। एक मुजाहिद जिनका नाम तारीख में नहीं लिखा ने तुलैहा पर बड़ी सख्त तंज की। तुम्हारे दिल से चौर अभी निकला नहीं तुलैहा, उस मुजाहिद ने कहा। अक्काशा बिन मोहसन को कत्ल कर देने के बाद न तुम्हें चैन नसीब हुआ है ना होगा। तुलैहा के लिए यह ताना जहरनाक था। इसका पस मंजर तारीखी अहमियत का हामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इर्तदाद का फितना शुरू हो गया था, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔